بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبدأ العلیت عام شامل لکل شیء۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ کائنات پر نظام العلت والمعلول حاکم ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ پوری نظام ہستی، اس کی ہر جز دوسری جز سے مربوط ہے۔ یہ جو ربط ہے ان کا، یہی نظام علت و معلول ہے کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ اس کو نظام علت و معلول کہیں، اس کو عالم اسباب کہیں، تقریباً بات ایک ہی ہے۔ اس درس میں صرف ایک ہی نکتہ مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو علت اور معلول کے درمیان ہم نے کہا تھا ایک مبدأ العلیت ہے، ایک قاعدہ علیت ہے، ایک اصول علیت ہے۔ یہ مبدأ علیت ہر شے میں ہے۔ یہ صرف محسوسات یا غیر محسوسات، مادہ، ماورائے مادہ، نہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دیتے ہیں تو ایک دلیل اور ایک مستدل علیہ یا مدلول، اس دلیل سے اس شے کو ثابت کرتے ہیں، تو اس ثابت کرنے میں جو اس دلیل اور مدلول کے درمیان ایک خاص ربط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مدلول ثابت ہوتا ہے، اس ربط کو مبدأ العلیت کہتے ہیں۔ اور آسان، بالکل ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، میرا خیال ہے ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا علی یہاں آیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک ہوں میں نے دیکھا، حس، اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا، کس کو؟ علی۔ وہ بھی محسوس ہے، اس کا وجود ہے، اس کا وجود خارجی۔ میرا دیکھنا علی کے وجود کو، میرے دیکھنے سے علی کا یہاں آنا ثابت ہوا۔ یہ جو آنا ثابت ہوا ہے، جس ربط سے اس کا آنا ثابت ہوا، اس ربط کو مبدأ العلیت کہتے ہیں۔ بہت آسان، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ یعنی یوں فرما رہے ہیں، کسی بھی مدلول پر جب آپ کوئی بھی دلیل دیتے ہیں، بات دلیل چاہے حسی ہو دلیل یا غیر حسی ہو، بات یہ نہیں ہے۔ کسی بھی استدلال میں، اب استدلال حسی ہے یا عقلی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دلیل سے اس مستدل علیہ کو جو آپ ثابت کرتے ہیں، وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اس دلیل اور اس مستدل کے ثبوت کی جو وجہ ہے، جو رابط ہے، اس کو مبدأ العلیت کہتے ہیں۔ وہ عقلی ہے، حسی نہیں ہے، اس کو صرف عقل درک کرتا ہے۔ یا آخری سطر اس کو یوں لکھ لیں کہ علت اور معلول کے درمیان جو ربط عقلی ہوتا ہے،
اسے مبدأ العلیہ کہتے ہیں، وہ اصول علیت ہے، وہ قاعدہ علیت ہے، اس کو صرف عقل درک کر سکتا ہے، حس درک نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چونکہ اس سے مربوط بات تھی نظام العلت و معلول سے، تو اس لیے ان کو علیحدہ انہوں نے پیرا بنا کے لکھا کہ یہ مبدأ علیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہر شے میں یہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ عام ہے، قاعدہ علیت، یہ صرف محسوس یا غیر محسوس کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بس اس کو سمجھنا ہے، اور یہ عقل میں آتا ہے، یہ حسی نہیں ہے، یہ حواس سے نظر آنے والی شے، جو حواس سے نظر آتے ہیں وہ یا علت ہوتی ہے یا معلول ہوتا ہے، لیکن وہ ربط جو ہوتا ہے جس کو مبدأ علیت کا نام دیا ہے، اس کو صرف عقل درک کرتا ہے، حس درک نہیں کر سکتی۔ یہ اس سے مربوط پہلو تھا جو سمجھایا ہے انہوں نے۔ مبدأ العلیہ، اصول علیت، قاعدہ علیت، اصل علیت، جو بھی اس کا نام رکھیں آپ، عام شامل لکل شے، یہ ہر شے کے لیے، یہ فقط محسوسات کے ساتھ مختص نہیں، غیر محسوسات کو نہیں، سب میں۔ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان جمیع الاستدلالات، جتنے بھی استدلال، یعنی جس بھی شے پر جو بھی دلیل قائم کریں گے، کائنات کی کسی بھی شے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں استدلال، تمام استدلال، تتوقف صحتها، ان تمام استدلالات کا صحیح ہونا موقوف ہے علی مبدأ العلیہ، کہ آپ اس مبدأ علیت، اصول علیت کے قائل ہوں، قاعدہ علیت کے قائل ہوں گے تو آپ کے یہ استدلالات درست ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدلیل اذا کان صحیحا، جب آپ کی دلیل درست ہوگی، صحیح ہوگی، فہو علت، تو آپ کی یہ دلیل صحیح علت بنے گی، کس کی؟ للعلم، کہ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا اس مستدل علیہ کا۔ آپ کی دلیل کا صحیح ہونا علت ہے مستدل علیہ کے علم کی، کہ آپ کو مستدل علیہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہے، چونکہ آپ کی دلیل صحیح ہے۔ بس اگر دلیل صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو مستدل علیہ کا علم بھی نہیں ہوگا، ایک واضح سی بات۔ فلا بد لنا حینما نقوم بالاستدلال علی شیء، جب بھی ہم کسی بھی شے پر کوئی دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے ان نعترف بالامور التالیہ، کہ ہم ان درذیل تین چیزوں کو جانیں، ان کو ہمیں پتہ ہو، ان کی معرفت ہو۔ وہ وہی ہیں جو گزشتہ درس والی تھی، ان کو اور واضح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، الدلیل یکون سببا وعلتا لثبوت المستدل علیہ، دلیل مستدل علیہ کے ثبوت کے لیے، وجود کے لیے سبب اور علت ہوتی ہے۔ سبب ہوگا تو مسبب کا علم ہوگا، سبب ہوگا تو مسبب ہوگا، علت ہوگی تو معلول ہوگی۔ پس دلیل کے ذریعے ہم مستدل علیہ کو، مدلول کو ثابت کرتے ہیں، اس کا سبب اور علت یہ دلیل ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 2، الثانی، وہ کیا ہے؟ کہ ان ھذا دلیل الخاص یکون سببا لثبوت شیء خاص، کہ دلیل خاص ایک خاص شے کے ثبوت اور وجود کا سبب بنتی ہے، یعنی جس دلیل سے ایک شے ثابت کی جا سکتی ہے، بعین ہی اسی دلیل سے کوئی اور شے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر معلول کی علت اپنی ہوتی ہے، ہر مسبب کا سبب اپنا ہوتا ہے، ہر مستدل علیہ مدلول کی دلیل اپنی ہوتی ہے۔ تو اس دلیل سے اگر میں نے یہ چیز ثابت کی تو کسی اور دلیل سے میں، یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ اینک ہے، ایک موبائل ہے، اینک کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اور دلیل دینی پڑے گی، یہ موبائل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اور دلیل دینی پڑے گی۔ یہ غور کرنا ہے کہ دلیل خاص شے کے ثبوت کا سبب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دلیل فقط فلاں شے کو ثابت کرنے کے لیے سبب ہے۔ لا یثبت کل شے بکل شے، ہر شے ثابت نہیں ہوتی۔ کیا مراد؟ ہر مدلول ایک دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، ہر مسبب کا ایک سبب نہیں ہوتا، ہر مسبب کا ایک اپنا سبب ہوتا ہے، ہر معلول کی اپنی علت ہوتی ہے، ہر مدلول کی اپنی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک، نمبر 2، اور سنخیت، جو ہم نے کہا تھا کہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت۔ الثالث، تیسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے، سمجھنے وہ یہ ہے کہ ان الدلیل اذا تم، جب دلیل مکمل ہو جائے، یعنی استدلال میں جب دلیل کے لیے جو چیز ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، یجب ثبوت المستدل علیہ، تو مستدل علیہ کا ثبوت یعنی مدعا علیہ کا ثبوت واجب ہے کہ وہ واجب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ معلول علت سے متخلف نہیں ہوتا، جب علت تامہ وجود میں آ گئی معلول کا ہونا حتمی ہے۔ اسی طرح جب دلیل مکمل ہو گئی پھر اس سے مستدل علیہ کا ثابت ہونا بھی واجب ہے اور حتمی ہے کہ اگر دلیل تام ہے تو مستدل علیہ بھی ثابت ہو جائے۔ وَإِلَّا لم تب کے صلہ، اگر دلیل تام ہو جائے اور دلیل کے تام ہونے کے باوجود بھی مدلول ثابت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے لم تب کے صلہ، اس کا مطلب ہے پھر اس صلہ دلیل اور مدلول کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابط نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر رابط ہوتا تو جب دلیل تام ہو گئی تھی مدلول ثابت ہو جاتا۔ وَإِلَّا، اگر دلیل تام ہونے کے باوجود بھی مدلول ثابت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل اور مدلول کے درمیان کوئی صلہ، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ یمکن ان یکون، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے لازم آئے گا کہ ان یکون الدلیل صحیحہ، کہ ایک دلیل بالکل صحیح تھی، اس دلیل کے لیے جو چاہیے تھا وہ مکمل تھی، تام تھی، مع ذالک، اس کے باوجود بھی مطلوب ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے مطلوبہ جو نتیجہ تھا وہ نتیجہ دیا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ غیر مطلوبہ نتیجہ دے، یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا باطل ہے؟ کہ دلیل صحیح ہو مطلوب ثابت نہ ہو، دلیل صحیح ہو مطلوبہ نتیجہ نہ آئے، دلیل صحیح ہو نتیجہ غیر مطلوبہ ہو، یہ باطل ہے۔ یہ باطل کیوں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ دلیل اور مدلول کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، حالانکہ ان کے درمیان ربط ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب دلیل تام ہوگی مستدل علیہ کا ثبوت واجب ہو جائے گا، حتمی ہو جائے گا۔ کما اسلفنا سابقا، ہم نے گزشتہ درس میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ مبدأ علیت لا یمکن اثباتہ بالحس، کہ مبدأ علیت عقل میں آنے والی چیز ہے، عقلی چیز ہے۔ مبدأ علیت اس کو حس سے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ حواس سے ثابت کریں، نہ۔ کیوں؟ لأن الذی ندرکہ بالحواس هو الطرفان، جو چیزیں ہم ان حواس سے، آنکھوں سے، ہاتھ لگانے سے، یہ جو حواس ہیں ہمارے پنجگانہ، جو چیز ہم حواس کے ذریعے درک کرتے ہیں وہ مبدأ العلیت نہیں، بلکہ وہ مبدأ کے دو طرف ہیں۔ ایک ہے ذات العلہ،
لطف لینا ہے، بادل، اور ایک ہے ذات المعلول یعنی بارش۔ اب اس بارش کو بھی ہم نے دیکھا، بادل کو بھی ہم نے دیکھا، یہ دو طرفیں ہیں، علت معلول، ان کو ہم نے دیکھا، سبب مسبب دیکھا، لیکن ان کے درمیان جو رابطہ قائم ہے علیت والا، وہ حواس سے درک نہیں کیا جا سکتا، وہ عقلی چیز ہے۔ اما العلیت القائمۃ بینہما، لیکن ان کے درمیان جو علیت قائم ہوتی ہے، وہ جو خاص رابطہ ہے، لا ندرکھا بالحس، ہم اس کو حس کے ساتھ درک نہیں کر سکتے۔ بل الحس، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حس کیا ہے، انما یکون دلیلا، حس دلیل بنتی ہے علی الواقع الموضوعی بدلیل العلیہ، دلیل علیہ سے۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی، میں نے علی کو دیکھا، میں نے دیکھنا یہ بھی حسی تھا، علی کا وجود وہ بھی حسی تھا، میرا علی کو دیکھنا اور علی کی موجودگی پر جو دلیل بن رہا ہے، یہ بھی بے دلیل علیت ہے کہ میرے دیکھنے اور وجود علی کے درمیان ایک خاص ربط ہے، وہ جو علیہ وہ علیت ہے جو حس سے نظر نہیں آتی۔ اذ لو لم یکن ہناک مبدأ العلیہ، اس لیے کہ میرے دیکھنے اور علی کے درمیان مبدأ علیت نہ ہوتا، وہ خاص ربط، وہ اصل، وہ قاعدہ علیت نہ ہوتا، لما کان الحس دلیلا، تو میرا یہ حس، میرا یہ دیکھنا اس لم یکن دلیلا علی الواقع الموضوعی، اس واقع موضوعی پر، اس کی یہاں موجودگی پر دلیل نہ بنتا۔ کیوں؟ چونکہ میرے دیکھنے کا کوئی ربط ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو کیسے دلیل بنتا کہ وہ یہاں تھا؟ تو کوئی ربط ہے تو ہم دلیل بنا رہے ہیں نا اس کو کہ تھا۔ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ، پس یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی، ہمیں اس بات کا علم ہو گیا، ہم اس بات پر قانع ہو گئے کہ ان مبدأ العلیہ عام شامل لکل شے، کہ مبدأ علیت کسی خاص شے کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ ہر شے میں یہ قانون عام ہے مبدأ علیت والا۔ حتیٰ کہ اگلے جملے میں فرماتے ہیں حتی الدلیل الذی یقام ضد مبدأ العلیہ، بلکہ جو لوگ مبدأ علیت کے خلاف دلیل دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کوئی مبدأ علیت نہیں ہے، اصول علیت قاعدہ علیت کے خلاف دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل بھی اس مبدأ علیت اس کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدلیل اذا لم یکن علتا، اگر یہ دلیل مبدأ علیت کے بطلان کی علت نہ ہو مستدل کے نزدیک، تو وہ یہ استدلال کرتا ہی نہیں۔ دوبارہ غور کرو، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مبدأ علیت نہیں ہے، وہ اس مبدأ علیت کے خلاف بھی کوئی دلیل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اگر یہ دلیل اس مبدأ علیت کے بطلان کی علت نہ ہوتی تو یہ استدلال وہ مستدل کرتا بھی نہیں، تو اس کے نزدیک یہ دلیل علت تھی مبدأ علیت کے بطلان کی، تب استدلال کیا، تو پس اس کا علت بننا، اس کا مطلب اس دلیل اور مستدل کو رابطہ تھا، وہ جو رابطہ ہے درمیان میں اسی کو مبدأ علیت کہتے ہیں۔ پس اذن نتیجہ فإن مبدأ العلیہ لا ينحصر فی التجربہ، لہذا مبدأ علیہ فقط ان ظواہر طبیعیہ کے تجربہ میں منحصر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ظواہر طبیعیہ ہیں، جو چیزیں ہمیں محسوسات نظر آتی ہیں، ان پر تجربہ کریں گے تو بس ان میں ایک علت ایک معلول اور ان کے درمیان مبدأ علیت ہوگی، نہ ایسا نہیں ہے۔ بل ہوا قانون، بلکہ مبدأ علیت ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا قاعدہ ہے، ایسی اصل ہے کہ عام شامل للوجود، جو ہر وجود کو شامل ہے۔ اب چاہے وہ وجود ظواہر طبیعہ کا ہو، چاہے وہ نفس مادہ کا ہو، یا ماورائے مادہ بھی کوئی وجود ہے تو اس کو بھی یہ شامل ہے۔
وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.